اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر ہم 10 محرم کی طرف جاتے ہیں تو تھوڑا پیچھے کی طرف آئیں، 18 ذی الحج کی تاریخ پڑھیں تو ایک ایسی شہادت دکھائی دیتی ہے جس میں شہید ہونے والے کا نام حضرت عثمان غنی ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ۔ جی ہاں، وہی عثمان جنہیں ہم ذوالنورین کہتے ہیں، وہی عثمان جسے ہم داماد مصطفیٰ کہتے ہیں، وہی عثمان جسے ہم ناشر قرآن کہتے ہیں، وہی عثمان جسے ہم خلیفہ سوم کہتے ہیں، وہی عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت علی کی شادی کا سارا خرچہ اٹھاتے ہیں، وہی عثمان جس کی حفاظت کے لیے حضرت علی اپنے بیٹے حضرت حسین کو بھیجتے ہیں، وہی عثمان جسے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دوہرا داماد کہا جاتا ہے۔ خیر، یہ باتیں تو آپ کو کافی حضرات سے پتہ لگ چکی ہوں گی، کافی بیانات آپ نے سنے ہوں گے، کیونکہ حضرت عثمان غنی کی شان تو بیان کی جاتی ہے، مگر حضرت عثمان غنی کی سیرت تو بیان کی جاتی ہے، لیکن حضرت عثمان غنی کی شہادت کے قصے کو سامنے نہیں لایا جاتا۔ حضرت عثمان غنی کی شان ہر کوئی بیان کرتا ہے، سیرت ہر کوئی بیان کرتا ہے، حضرت عثمان غنی کی شرم و حیا کے تذکرے کیے جاتے ہیں، ان کے قبل از اسلام اور بعد از اسلام کے واقعات سنائے جاتے ہیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ان کی مظلومیت کا بیان نہیں کیا جاتا، ان کی دردناک شہادت کے قصے کو عوام کے سامنے نہیں لایا جاتا۔ تاریخ کی چیخیں نکل جائیں اگر عثمان کی مظلومیت کا ذکر کیا جائے، کوئی عالم یا خطیب ایسا نہیں جو اس چیز کو واضح بیان کر سکے۔ حضرت عثمان وہ مظلوم تھے جس کا 40 دن پانی بند رکھا گیا، آج وہ عثمان پانی کو ترس رہا ہے جو کبھی امت کے لیے پانی کے کنویں خریدا کرتا تھا۔ حضرت عثمان قید میں تھے تو پیاس کی شدت سے جب نڈال ہوئے تو آواز لگائی کہ ہے کوئی جو مجھے پانی پلائے۔ حضرت علی کو پتا چلا تو مشکیزہ لے کر علی عثمان کا ساقی بن کر پانی پلانے آ رہے ہیں۔ ہائے، آج کربلا میں علی اصغر پر برسنے والے تیروں کا ذکر تو ہوتا ہے، لیکن حضرت علی کے مشکیزے پر برسنے والے کا تیروں کا ذکر نہیں کیا جاتا۔ باغیوں نے حضرت علی کے مشکیزے پر تیر برسائے، ایسے تیر برسانے شروع کیے کہ علی نے اپنا امامہ ہوا میں اچھالا تاکہ عثمان کی نظر پڑے، اور کل قیامت کے روز عثمان اللہ کو شکایت نہ لگا سکے کہ اللہ، میرے ہونٹ جب پیاسے تھے تو تیری مخلوق سے مجھے کوئی پانی پلانے نہ آیا۔ کربلا میں حسین کا ساقی اگر عباس تھا تو مدینہ میں عثمان کا ساقی علی تھے۔ اس عثمان کو 40 دن ہو گئے ایک گھر میں بند کیے ہوئے۔ جو عثمان مسجد نبوی کے لیے جگہ خریدا کرتا تھا، آج وہ عثمان کسی سے ملاقات نہیں کر سکتا۔ جس کی محفل میں بیٹھنے کے لیے صحابہ جوک در جوک آیا کرتے تھے، 40 دن گزر گئے، اس عثمان کو کھانا نہیں ملا، اس عثمان کا کسی نے حال تک نہیں پوچھا، اس عثمان سے کسی نے پانی نہیں پوچھا، کسی نے کھانا نہیں کھلایا، اس عثمان کو کسی نے دیکھا تک نہیں۔ 40 دن گزر گئے، اس عثمان کا کھانا تک نہ ملا جو اناج سے بھرے اونٹ
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا کرتے تھے۔ آج اس عثمان کی داڑھی مبارک کو کھینچا جا رہا ہے جس عثمان سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے تھے۔ آج اس عثمان پر ظلم کیا جا رہا ہے جو کبھی غزوہ احد میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محافظ تھے۔ آج ان کی حفاظت کرنے والا کوئی نہیں، آج ان کو دیکھنے والا کوئی نہیں، آج ان پر تیر برسائے جا رہے ہیں، ان کو بند کیا جا رہا ہے، ان کے پانی کو بند کیا جا رہا ہے۔ اس عثمان کی طرف کسی نے دیکھا تک نہیں، وہ عثمان جس نے جگہ خریدی اور مسجد نبوی کے لیے وقف کر دی، آج اس عثمان کا ہاتھ کاٹ دیا گیا جس ہاتھ سے آپ کی بیعت کی تھی، جس ہاتھ سے آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کی تھی۔ ہائے عثمان میں نکتہ دان نہیں، میں عالم نہیں جو تیری شہادت کو بیان نہ کروں، اور دل پھٹ جائے، آنکھیں نم ہو جائیں۔ آج اس عثمان کے جسم پر برچھی مار کر لہو لہان کر دیا گیا، جس عثمان نے بیماری کی حالت میں بھی بغیر کپڑوں کے کبھی غسل نہ کیا تھا، ان کے جسم مبارک کو لہو لہان کر دیا گیا۔ آج آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 بیٹیوں کے شوہر کو ٹھوکریں ماری جا رہی ہیں۔ 18 ذی الحج جمعہ کا دن حضرت عثمان روزے کی حالت میں ہیں، باغی دیوار پھلانگ کر آتے ہیں اور حضرت عثمان کی داڑھی کھینچتے ہیں، برا بلا کہتے ہیں۔ ایک باغی پیٹھ پر برچھی مارتا ہے، ایک باغی لوہے کا ہتھیار سر پر مارتا ہے، ایک تلوار نکالتا ہے تو دوسرا ہاتھ کاٹ دیتا ہے۔ وہی ہاتھ جس سے آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کی تھی، وہی ہاتھ جس سے آپ نے قرآن کو پکڑا تھا، قرآن سامنے پڑا تھا، خون قرآن پاک پر گرا ہوا تھا، تو قرآن بھی عثمان کی شہادت کا گواہ بن گیا۔ عثمان زمین پر گر پڑے تو عثمان کو ٹھوکریں مارنے لگے جس سے آپ کی پسلیاں تک ٹوٹ گئیں۔ حضرت عثمان باغیوں کے ظلم سے شہید ہو گئے۔ اسلام وہ شجرہ نہیں جس نے پانی سے غذا پائی، اسلام وہ شجرہ نہیں جس نے پانی سے غذا پائی، دیا خون صحابہ نے پھر اس میں بہار آئی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی دیکھیے، آپ کے صحابہ کرام کی زندگی کی طرف نظر دوڑائیے۔ لاکھوں کروڑوں اربوں ایسی قربانیاں ہیں جس سے ہم ناواقف ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ان قربانیوں کو قبول اور منظور فرمائے، اور ہمیں اسلام کی دولت سے اللہ تعالیٰ نے نوازا، ہمیں اس دولت کو سنبھالنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھتے ہوئے ایمان جیسی دولت نصیب فرمائے۔ 40 دن تک بھوک پیاس برداشت کرنے والے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ پر اللہ کی کروڑوں رحمتیں نازل ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ان پر اپنی خاص نظر کرم فرمائے۔ ذوالنورین حضرت عثمان بن عفان کی شرم و حیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے، میری امت میں سب سے زیادہ پیکرے شرم و حیا اور معزز و مکرم عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اسلام ہمارا ایمان چینل آپ سب کے لیے دینی انفارمیشن لے کر آتا ہے۔ اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور شیئر کیجئے اپنے پیاروں کے ساتھ صدقہ جاریہ کے طور پر۔